میں ماں پہ کریموں کو نہ کیوں پیارا ہے ماں پہ کریموں کو نہ کیوں پیارا ہے مائیں تھی اکبر و عباس دلاور گور میں سر لے کے زمین پر گور میں سر لے کے زمین پر بیٹھے خدا دل سے آواز بلند نعرہ سلامات آواز بلند نعرہ سلامات یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آجا یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آجا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا ہو بتاؤ گے آ کر تم حال مسلم دے کر سناؤ گے آ کر رقیہ تکتی ہے راستہ حبیب آ جاؤ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی ہی نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ حبیب
حبیب آ جاؤ، غبار کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹنے ہمت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، ارے بطول نے دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، اسے کو تکلم جو بھائی سمجھاتا، بھوکاری شام غریباں میں ثانیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، بلند الصلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولا سیما بقیت اللہ الأعظم في الأرضین وروح وأرواح العالمین بالفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن المجيد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسكينة النجاة ركع من خدا کی بارگاہ میں خوش حسین کے جو بہترین اور شخصیت اس وقت تمام مومنین کے بشار قبول فرما،
اور اگر ہمیں صحیح معنوں میں اس فرش حسین کو بچھانے، اس کے اہداف کی طرف توجہ کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما۔ پہلی اور آخری ہماری یہی دعا ہے کہ اپنی حجت آخر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و افسوان میں قرار فرما۔ درود بھیجے مل کر بات بولیں۔ عزیز صاحب وقت اللہ نے سید شہداء بزرگ تشریف فرمائے۔ اس سال جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق ہوئی وہ موضوع فرد، معاشرہ، قومیں بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان فکر نہ کرے، جب تک انسان تفکر نہ کرے، انسان کسی بھی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تفکر ضروری ہے، فکر ضروری ہے۔ اور یہ جو کربلا کی یاد بناتے ہیں اس میں ذرے ذرے کے اندر پیغام پوشیدہ ہے کہ مجھے اور آپ پر منحصر ہے جب اس کی خاک کربلا کے اس ذرے ذرے میں اس طرح سے اپنے لیے ہدایات کا سامان جو ہے وہ اخراج کرتی ہے، کیسے نکالتے ہیں۔ ایک کمرہ ہے، کہتے ہیں روزے محشر تو قیامت وبا ہوگی تو وہاں ہر ایک افسوس کرتا دکھائی دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس کی مثال کچھ علماء اس طرح سے دیتے ہیں کہ گجرا ہے، اس گجرے کے اندر بہت سارا جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ اب انسان گیا، وہ اندر گیا اور جو اس کی جیب تھی جتنا اس میں بھر سکتا تھا اس نے اس میں بھر لیا، باہر آ گیا، خوش ہے، بہت خوش ہے، باہر چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس کے پاس کوئی وسیلہ تھا، مثال کے طور پر اس کے پاس صندوقی تھی، اس نے جتنا بھی کمرہ تو بھرا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، اس میں سے نکال کر اپنے صندوقی کو بھرنا شروع کر دیا اور صندوقی کو بھر دیا، بہت خوش ہے۔ تیسرا آیا، اس کے پاس وسیلہ تھا وہ ٹرک کی طرح کا تھا، اس نے سارا ٹرک جو ہے بھر دیا اور یہ بھی خوش ہو کے چلا گیا۔ لیکن جب یہ تینوں ایک مقام پر پہنچے تو وہاں جا کر افسوس کرتے دکھائی دیں گے کہ جو صرف اپنی جیبیں بھر کے آ گیا وہ کہتا ہے کاش کوئی اور وسیلہ ہوتا تو میں اور لے آتا۔ جو صندوقی لے کے گیا تھا وہ کہے گا کہ اے کاش میرے پاس ٹرک ہوتا میں ٹرک بھر کے دیا تھا۔ اور جو خود ٹرک لے کر گیا تھا وہ کہتا ہے کاش اس سے بڑا کوئی وسیلہ ہوتا، 2 ٹرک ہوتے، 3 ٹرک ہوتے، میں اس کو بھر کے لے کر آ جاتا۔ یعنی کہ ہر ایک شخص اس وقت تعصب کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے یہ جو فرش حسین بچھا ہے، اگر ہم نے یہاں سے اپنے لیے ہدایت کا سامان نہ لیا اور یہ وقت چلا گیا تو اس کے بعد ہم خود تعصب کرتے دکھائی دیں گے، اے کاش جو فرش ہم نے بچھایا تھا، خدا نے جو ہمیں توفیق دی تھی، ہم جس فرش پر گئے تھے جو ہمیں وہاں سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہ کر سکے۔ کم سے کم جو یہاں سے حاصل کر سکتے وہ کر سکتا ہے کہ اپنے وقت کے حسین سے متمسک ہو سکتا ہے، کم سے کم۔ یہ فرش تسلسل عاشورہ ہے۔ اور روایات کا اگر آپ قرآن کا اگر مرور کریں، قرآن کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ کربلا کا حادثہ جو رونما ہوا یہ ایک دم ہی نہیں ہو گیا، بلکہ آپ تاریخ اور آگ کو آپ پلٹتے رہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے کیا کیا ہوتا چلا گیا۔ جناب حابیل سے جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور جو سلسلہ آج تک جاری ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا تھم گیا، لیکن تاریخ کو لکھ رہی ہے، قلم بند کر رہی ہے تاریخ کو۔ دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی سے قرآن کے اندر کون سے ایسے واقعات ہیں اور کیا نتائج ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات کے سامنے جو ہے وہ آ گئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے زمانے میں دیکھیں فرعون کے لیے قرآن کی آیت کیا کہتی دکھائی دے رہی ہے، وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدین میں سے ہے۔ فرعون کے لیے آیت کیا ہے کہ یہ مفسدین میں سے ہے۔ اچھا قوم کیسی ہے؟ قوم کے بارے میں کیا ہے؟ فَتَخَفَّى قَوْمَهُ، قوم جاہل ہے، نادان ہے،
نہیں جانتی، جو آ رہا ہے جس طرح سے اس کو لے کر چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے. بس کیا ہے، فرعون مفسدین میں سے ہے، قوم نادان ہے، جہل کا شکار ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فخرج منہا، وہاں سے خارج ہو گئے حضرت موسیٰ خائفتاً، خوف کے ساتھ، یہ ترقبوا، ادھر گئے شہر سے. یعنی کہ اگر جو حکومت چلا رہا ہے وہ مفسدین میں سے ہو، قوم کی کیا حالت ہو، جہل کا شکار ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ شہر سے نکل جاتے ہیں. یہ پہلی علامت. دوسری علامت خود قرآن نے بیان کی، حضرت صالح کی اونٹ کی گیری. ان ھذا ناقۃ اللہ، ان ھذی ناقۃ اللہ. حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناقہ ہے یہ اللہ کا نسبت دے رہے ہیں اللہ سے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نہیں، سب اللہ کا ہے. لیکن کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ خدا تعالیٰ سے جو ہے متوسط ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے. جتنی بھی مسجد ہیں سب اللہ کا گھر ہے. مسجد الحرام سب سے بڑا اللہ کا گھر. خود امام حسین کا خون یہ خون اللہ ہے، اللہ کا خون ہے. جو کربلا میں بہایا گیا اللہ کا خون ہے. لیکن ایک کچھ چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ اس کا تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. جو ڈائریکٹ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خاص ہو جاتی ہے، وہ پھر اللہ سے کا جو ہے وہ تعلق ہو جاتا ہے. یہاں پر جو اونٹنی ہے اس کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے. کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا جو حضرت صالح کو دکھانا چاہ رہے تھے. کیا کیا اس کے ساتھ؟ فَقَرُوهَا، ذبح کر دیا. یعنی حضرت صالح جو کو نصیحت کرنا چاہ رہے تھے، ان کو دعوت کرنا چاہ رہے تھے، سب ختم، کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آگے چلے جائیں تو حضرت یوسف کے بھائی حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی در پر آ گئے. قرآن کہہ رہا ہے قتل کرنے کی در پر آ گئے، اور یہاں تک کہ قتل بھی کرنا چاہ کوئی بھی ڈال دیا. ساری جو ہے وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں. جب اس طرح سے تاریخ کے اندر ہمیں واقعات ملتے ہیں، جو نتائج ہیں پھر ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا. ایسا کیوں ہوا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت فرعون مفسدین میں سے تھا، قوم جاہل. نتیجہ یہ نکلے گا. آپ پیش پلٹتے رہیں، تاریخ کے اوراق پلٹتے رہیں، آپ کو وہاں پر حالات نظر آتے رہیں گے. دیکھیں جو ہاں بھی اگر ہم اس فکر نہ کریں یہاں پر، کیونکہ ہم منتظر ہیں اپنے وقت کے حسین کے منتظر ہیں. امام زمانہ آخر زمان علیہ السلام کے منتظر. دور پڑے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. کل جہاں تک میں آپ کو لے کر آیا وہ یہ کہ امامت سمجھ میں نہیں آئی. امام حسن مجتبی تو بعد میں ہے، امام حسین تو بعد میں ہے. انہوں نے ایسا شبہ امیر المومنین کی زندگی میں ڈالا. میں آپ سے سوال ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو کیا کہا شام والوں نے؟ علی نماز نہیں پڑھتے. تعجب میں چلے گئے جب کو پتا چلا کہ علی مسجد میں. ابھی تو امام حسن کی بات نہیں ہے، ابھی تو امام حسین کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ دشمن کی یہ سازشیں جنہوں نے کام کیا ہے. خود امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اندر امام کے بارے میں جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ علی کا مسجد سے کیا کام؟ علی کیا مسجد میں کیا کرنے گئے تھے جو ایسا ہو گیا؟ یہ شبہ ایجاد کیا جا رہا ہے. لیکن بہن کیا تھا؟ یہ جو تو مولا یہ خالی امام علی علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ اعلان ولایت نہیں ہے، یہ اعلان امامت ہے. ولایت تو بیان کر دی گئی تھی، ولایت تو پہلے بیان کر دی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس طرح سے جب وہ تنہا رہے گا. امام حسین جس طرح سے رہے، ایک تو یہ روایت ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے امام حسین نے فرمایا، ایسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن مجتبی کو ملے. یعنی کہ کیا ہوا ایسا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایسا کیا ہوا؟ تنہا چھوڑ دیا. اور بعد کربلا باقاعدہ امام حسن کے کہتے نکلے جب جگہ صفین کے بعد جب آپ جنگ پر جانے کے لیے آپ نے آمادہ کیا، تیار یہی کیا کرتے تھے، جاتے تھے تقریریں کرتے تھے. امام حسن مجتبی امیر المومنین بھیجتے تھے امام حسن کو کہ آپ جائیں اور تقریریں کریں اور لوگوں کو جانب کریں، لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ جنگ میں آمادہ ہوں. جب شہادت امیر المومنین ہو گئی، امام حسن نے کہا، نے فرمایا وہ کام جو غدیر جو
صفین میں ادھورا رہ گیا تو اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. میرے بچوں سے سوال ہے کتنے امام حسین کے مقابلے پہ آئے کربلا کم سے کم تعداد جو بیان کی جاتی ہے؟ بچے جواب دیں کتنے؟ کم سے کم 30,000. باقی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نہیں آیا ان سب کو اگر ملا لیں گے تو سب کے سب وہ تھے جو امام حسین کے مقابلے پر ہے. جو غیر جانبدار ہے وہ غدار ہے، جو نہیں آیا اس سے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. امام کو نتھا چھوٹی نہیں، وہ بھی قصوروار ہے. اس لیے آپ دھیان دیں عاشورہ میں پڑھتے ہیں جو خاموش رہا اس پر بھی نہ. یہ کس طرح سے ہو گیا؟ 30,000 کا لشکر باقاعدہ آپ نے جو تیار کیا، آمادہ کیا، اور امام حسن مصطفیٰ کے 30,000 کا لشکر آگے جاتا ہے. لیکن کیا کہ دشمن کتنا زیرک ہے، وہ آپ کے درمیان میں سے نکالتا ہے، کہیں اور سے نہیں نکالے گا. ایسی تو نہیں ہے جو ملاقہ میں مولا فرما رہے ہیں کہ میرے 10 دے دو اس کا 1 لے لو. میں اپنی 10 سے کوئی بات نہیں کر رہا. آپ جا کے نہج البلاغہ پڑھیں کتنی آمادگی کی ضرورت ہے، کتنی تیاری کی ضرورت ہے. کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میرے 10 دے دو ان کا 1 لے دو. لوٹی گئے امام حسن نے بتاؤ تھوڑی چیز یہ واضح ہو جائے. جیسے ہی آپ ظاہری خلافت پر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ ہٹا دیا. خاتم شام کو ہٹانے کے لیے اپنے قاصد بھیجا، اور یہی قاصد کون تھا؟ یہ زمیندار تھا، یہ ہل چلانے والا تھا. آپ نے اس کی سلیکشن کری کہ تم جاؤ شام اور وہاں پر جا کر اس تخت کو سنبھالو. اسی کو بھیجا. وہ بھی حیران تھا، میں مولا میں؟ کہا ہاں تم جاؤ اور جا کے اس کام کو انجام دو. ہو گیا تو جاؤ. اس نام اس کے پاس تھا، خط اس کے پاس تھا، معمولی کا خط تھا، ہٹانے کا خط تھا، 10 بردار کرنے کا تھا کہ ہٹ جاؤ. وہ لے کر گیا اپنی اونٹنی کو اس نے باہر باندھ دیا اور اندر داخل ہوا. جا کر دیا کہ یہ میرے امیر نے بھیجا ہے. معاویہ نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ. حاتم شاہ نے کہا پڑھ کر سناؤ. پڑھ کر سنایا گیا. کہا اس کا جواب لکھو. اس کا جواب لکھ دیا گیا. کہا یہ جا کر اپنے امیر کو دے دینا. میں آیا اسی لیے. کہا واپس جاؤ اور جا کر یہ جواب دے دینا. یہ باہر آئے صحابی امیر المومنین ہیں. باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو اونٹنی باندھی تھی وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے. تصور کریں اپنے ذہن میں، آپ بائک پر ہیں، آپ کی آٹو پائپ ہے، آپ کی 70 ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ جہاں کھڑی کر کر گئے واپس آتے ہیں وہ آپ کو جگہ پر نہیں ملتی، اور آپ دشمنوں کے شہر میں کرنے میں پریشان ہیں. مولانا جا رہے بتا رہے تھے کہ ایک راستے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے، اس جگہ پر کسی کا مسئلہ ہو جائے پریشانی انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ بھی نہیں مل رہی، کوئی چیز بھی نہیں مل رہی. کہاں ہے؟ دور دور تک دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. بہرحال بہت دور دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اس کو نہلا رہا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے. اس کے پاس گئے دوڑے ہوئے کہ شاید یہاں سے کھل گئی تھی، وہاں چلی گئی ہے. اس نے جو ہے اپنے پاس اس کو رکھ لیا، اس کا خیال کر رہا ہے. کہا کہ بہت بہت آپ کا شکریہ، یہ اونٹنی میری ہے، میں نے وہاں باندھی تھی، کھل کر شاید ہفتے آ گئی. کہا جو کہ دیکھنے لگا، کہہ رہے کیا کہتے ہو؟ کہا یہ میری اونٹنی ہے. کہا یہ اونٹنی یہ تو اونٹ ہے، یہ تو اونٹنی نہیں، یہ تو اونٹ ہے. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اونٹنی میں اس پر سوار ہو کر آیا، میں نے وہاں باندھا، میں لے کر آیا، یہ کھل گئی، یقیناً آپ تک پہنچ گئی، آپ کے پاس ہے. یہ اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹ نہیں ہے. کہا لوگوں سے پوچھ لو، یہ بھیڑ اتنی ہے، اتنے لوگ ہیں، گزر کو بلایا گیا. کہا اس بارے میں بتاؤ بھائی، یہ کہتے ہیں یہ اونٹنی ہے، کیا یہ اونٹنی ہے یا اونٹ ہے؟ تو جتنے بھی وہاں لوگ تھے انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹ ہے. آپ کی سائیکل کو کوئی گاڑی کہتے، آپ کی گاڑی کو کوئی بائک کہتے، چینج کر دے اور سب ایک طرف ہو اور سب ہنسنے بھی لگے. سوچیں مولا کے صحابی پر کیا گزری ہوگی. پریشان ہو گئے، تعجب میں چلے گا، جو آ رہا ہے ہنس رہا ہے، یہ حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہاں پر آئے پریشان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ بہرحال ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک ہاتھ یہاں پر آ کر کندھوں پہ رکھا مولا کے صحابی. یہ متوجہ کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھا کوئی اور نہیں، غاضب شام. تو آپ نے امیر سے جا کر کہہ دینا کہ جو غاضب شام کے ساتھ وہ ہیں کہ جن کو اونٹنی بھی اونٹ نظر آتا ہے، یہ باطل پر ہوتے ہوئے اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے مضبوط ہیں.
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے اتنے مضبوط ہیں، تم حق پر ہوتے ہوئے اتنے منتشر ہو. یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہماری ناکامی. امام حسن مشرف نے کیا کیا؟ دو نام ہیں، عبداللہ ابن عباس اور ایک عبید اللہ ابن عباس، بھائی ہیں. اور کس کو آپ نے جو ہے وہ اپنا سالار منتخب کیا؟ عبید اللہ ابن عباس. کیوں کیا؟ وجہ ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ان کے سامنے اسی غازب شام نے، اسی نہروانیوں نے کیا کیا تھا؟ آ کر دو فرزندوں کو قدموں کو چیر کر، ٹانگوں کو چیر کر شہید کر دیا تھا سامنے. کتنا ہوگا، کیسی دشمنی ہوگی؟ یہ سارے حقائق ہیں، یہ پتہ ہونے چاہیے. بچوں کو پتہ ہے، بزرگ کو نہیں پتہ ہے، جانتے ہیں سیکھ کو، لیکن بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ کیا گیا. اور اب جب منتخب کرنے کی بات آئی تو کیا کیا؟ حضرت امام حسن نے انہی کو منتخب کیا کہ اندر ایک شعلہ ہے، اندر ایک آگ ہے، یہ جائیں گے اور جا کر اب اس کام کو مکمل کریں. بہتر سمجھتے کہ کیسے دشمن ہے، بھیج دیا. وقال مزید پیچھے سے ایک لشکر لے کر آتا ہوں. جب وہاں لشکر پہنچا ہے تو وہاں پر ریاض اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی کھیل کھیلا کہ جیسا کہ اس نے صفین میں کھیلا تھا. کیا وہ درم و دینار دی اور کہا کہ عرب کی بہترین لڑکی دی جائے گی. یہ ساری چیزیں کر کے مختصر کر دیا میں نے آپ کو، سب کچھ ختم کر دیا. وہاں پر آپس میں جنگ کے درمیان میں جو پھوٹ پڑ گئی، ان تمام سپاہیوں میں پھوٹ پڑ گئی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے. اب جو بیچارے لٹ چکے تھے وہ واپس آئے. جب وہ واپس آئے تو رات کا پہر تھا. انہوں نے آ کر کیا دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کا وہاں پر خیمہ ہے اور لوگ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے آ کر ان کو لوٹنا شروع کر دیا جو سوئے ہوئے تھے. جب یہ بھی لٹ گئے تو انہوں نے کہا ہم بھی لٹ گئے، کیا کریں؟ تو ان کو خیمہ نظر آیا حضرت امام حسن کا. انہوں نے امام حسن کے خیموں کے اوپر دعویٰ بول دیا اور وہاں امام کے زخم لگا. یہ امامت کے ساتھ کر کیا رہے؟ امامت کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ امام حسین کے ساتھ تو بات ہوا، یہ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ تو امامت، جب امامت کا پرچار نہیں کیا جائے گا، جب امامت کو نہیں سمجھا جائے گا، جب یہ ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، جب نہیں بتایا جائے گا. اسی امام امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے اس دین کو پہچانو، اس راستے کو پہچانو. بنا فتح اللہ، ہمارے ذریعے سے، بنا یخنمو، ہمارے طریقہ کار کے ذریعے سے، ماں یشاؤ ماں یسبت، جو طریقہ ہم نے تمہیں بتایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جامع کبیر امام حادی نے جو مرتب کری ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے. ایک تو اس کی طریقہ کار یہ پڑھنے کا کہ اس کو پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو وظائف اور اس کے اندر جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، انسان اس کو پڑھ کے ایسا نہ ہو کہ بہک جائے. امامت کیا ہے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ پہلے امام، دوسرے امام اور آخری امام کلنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد. فرمایا یہ سب کے سب محمد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے زمانے کا جو امام ہو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑ دینا. لیکن کیا ہوا؟ امام حسن تنہا، امام حسین تنہا، امام زین العابدین علیہ السلام دیکھیں کتنے سال تنہائی گزاری. امام محمد باقر تنہا، امام جعفر صادق تنہا، امام موسیٰ کاظم تنہا. کہاں ہے شیعہ؟ کہاں ہے امت؟ کہاں ہے محبت کرنے والے، نہ پڑھنے والے؟ کیا اس کا کربلا نہیں جاتے تھے؟ یہ بغداد میں ان کو اسیر کیا گیا ہے اور لوگ کہاں تک جا رہے ہیں؟ کربلا تک جا رہے ہیں. کربلا کی زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں، چند قدم کے فاصلے کے اوپر، چند کلومیٹر کے اوپر. امام موسیٰ کاظم یہ حقائق ہے. یہ کیا ہوگا جب ہمارا جو ہماری صفت وہ نہیں ہوگی جو کربلا والوں کی صفت ہے. اس لیے مشکلات ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو بیان کر دی چاہیے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوگی. اب یہ وجوہات کیوں ہوئی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری کیا ہے؟ دوسری دین، یہ دشمن نے کیا ہے کام. اسی لیے تو امام نے جو خط لکھا ہے کوفے والوں کو یہی لکھا ہے. وہ یہ 4 کام کر چکے ہیں، میں آؤں گا ان 4 کاموں کا جبران کروں گا. انہوں نے امامت ستیزی کری ہے، امامت کی خلاف ورزی کری ہے، میں آؤں گا تو بتاؤں گا امام کیا ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ انہوں نے دین کی خلاف ورزی کری ہے. ان کا دل چاہتا ہے کہ بدھ والے دن جمعہ پڑھ لیں. ایسا تھوڑی نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے.
بیت اللہ کی زیارت پر جاتے تھے، سارے کام کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا انہوں نے کچھ کام نہیں کرتے تھے، نہیں سارے کام کرتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب قرآن کی تفسیر کی بات آتی تھی تو کہتے تھے نہیں ابن عباس کے پاس مت جاؤ، میرے پاس آؤ. ابن عباس کو بلایا، کہا آپ پر لمبو ہے، آپ تفسیر نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کروں گا تفسیر؟ تو وہاں پر آیت آئی ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ کہیں گے علی یہ تفسیر ہمیں نہیں چاہیے. انما یریدکم اللہ والی جب آیت آئے گی تو آپ کہیں گے اہل بیت، تو یہ تفسیر ہمیں نہیں چاہیے. اگر کسی کو بہت شوق ہے اب وہ تو صرف قرآن پڑھے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرے، پوری شب تلاوت کرے، پوری رات حفظ کر لے، لیکن جب یہ سمجھ میں اس کو چاہیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس ہے، ہم سمجھائیں گے. کہیں مت جاؤ گے تو تم پہنچ جاؤ گے رسول کے گھرانے تک، علی بن ابی طالب تک، وہاں مت جاؤ. اسی لیے امیر المومنین نے پھر وہاں پر اسی طریقے کار کو آگے بڑھایا. کہتے ہیں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی احسب الناس، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایتربو ایقولو، صرف یہ کہتے ہیں ولا هم یفترون، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ وہ ایمان لے آئے کافی نہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا. جیسے آئی نا فوراً آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت میں گیا، میں نے جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو امتحان لیا جائے گا ایمان لے کے آنے کے بعد یہ کب کی بات ہے، یہ کب امتحان لیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک میں موجود ہوں یہ امتحان نہیں ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ امتحان لیا جائے گا. اور جناب سیدہ فرماتی ہے یہاں رسول کی رحلت ہوئی، یہ امتحان شروع ہو گیا، لوگ بھول گئے اہل بیت کو، لوگ اہل بیت کو پرچار کرنا بھول گئے. اسی لیے آپ نے پڑھے کہ ہم جو فضائل پڑھتے ہیں در حقیقت یہ امام کہہ رہے ہیں میرے امتحانات ہیں، یہ میری مشکلات ہیں، یہ میری مشکلات ہیں. اور پھر آپ سے یہ سوال ہے، آسان نہیں ہے. بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، 12 سال کی عمر، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر دعوت دی جائے اور وہاں پر کہا جائے تو میرا ساتھ دے گا، وہ میرا وسیع ہے، میرا ولی ہے، اور بڑے بڑے بزرگ وہاں پر تشریف فرماؤ، ایک بچے کی نہیں بڑا مشکل ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب دعوت تو نشیرہ ہوئی، یومدار ہوا، اس وقت جب یہ بات وہاں پر بیان کی گئی تو میں بڑے بڑے چہرے وہاں پر دیکھ رہا تھا. ان کے درمیان میں جب کوئی نہیں اٹھا تو میں نے وہاں پر اٹھ کر بولا کہ مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا. آسان نہیں ہے، اس کو آپ ملاحظہ کریں، تھوڑا تصور کریں، آسان نہیں ہوتا. یہ فضائل کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی اس جگہ پر جا کر اپنے آپ کو رکھے. چھوٹے سے چھوٹے خاندان کے مسئلے ہوتے ہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، والد صاحب کیا کہیں گے، دادا کیا کہیں گے، اگر میں نے یہاں فلاں کا ساتھ دے دیا تو یہ تو میرے گھر کا مسئلہ ہے. لیکن یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی، فرمائی میرا پہلا امتحان، انہی کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہا میرا پہلا امتحان. دوسرا امتحان کون سا تھا؟ کہا کہ جب شب ہجرت تھی، اس شب ہجرت میں سونا آسانی تھا. وہ علی کہ جس کو چاند کہتا ہے کہ کبھی میں نے سوتے نہیں دیکھا، خود مولانا نے فرمایا کہ چاند کی کبھی مجھے سوتے نہیں دیکھا ہوگا. وہ علی بن چین کی نیند سویا، تلوار کے سائے میں سویا. بھائی میرا دوسرا امتحان یہاں بھی باقوری مولانا پڑھ رہے تھے بھی وہاں پر فخر و مباحت، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر فخر تو میں نے پڑھا وہاں کو بیان کر، وہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے. فخر و مباحت یہاں پر کرتے دکھائی دیے کہ جب ایک بھائی اپنی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا تو یہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ روح زمین کے اوپر خلیفہ کو کیوں بھیج رہے ہو، یہ آپس میں خون بہائیں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ خداوند کریم نے کیوں یہاں پر خلیفہ اتارا. وجہ یہ ہے کہ ایک بھائی کیسے اپنے دوسرے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ ہے فخر و مباحت. یہ مشکل مسئلہ تھا، آسان نہیں تھا. آپ جانتے ہیں امانتیں رکھا کرتے تھے رسول خدا. یہ جو دلیل ہے کہ نفس رسول ہونے کی دلیل کہا ہے، کوئی پوچھ لے یہ آیا موبائل ہے کہ نفس رسول کہا گیا، کیسے کہا کہ کوئی دلیل ہے؟ اور تو دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن وہ دلیل جو قرآن کے اندر ہے وہ کیا دلیل ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے نفس رسول؟ اب میں آپ کسی کو امانت دیں اور یہ امانت آپ دے کر آپ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں. اب آپس جو سگا بھائی بھی ہے نا وہ بھی کہے گا بھائی کتنے لیے تھے بتا تو دو.
کتنے دیے تھے؟ ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، لیکن بھائی اتنا تو بتا دو دے کے کتنے گئے تھے تمہیں، وہ کتنے تم کو دیے تھے وہ چلے گئے، اب تو مجھے نہیں پتا، میں تمہیں کیسے دوں؟ کوئی رسید دکھاؤ، کچھ بتاؤ تاکہ میں بتاؤں۔ لیکن یہی لفظ رسول ہے کہ جب صبح ہوئی تو علی نے دستک دینا دروازوں کی شروع کیا، اور جس کے جتنے دیے تھی امانت کو اتنا ہی واپس لوٹایا، اتنا ہی اس کو واپس لوٹایا۔ یہ شب عزت کا ہی میرا امتحان تھا۔ اس کے بعد جب بدر ہوا، بڑے بڑے پہلوان، لیکن مولا وہاں پر نہیں اکیلے، شیبہ کو بڑے بڑے پہلوان تھے، وہاں پر مولا نے آ کے مقابلہ کیا۔ بھائی کہا یہ میرا امتحان۔ عہد کے میدان میں آئے، سب ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے، وہاں پر کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اب رسول ہم میں نہیں رہے، لیکن اس وقت جو تلوار گھما کر سامنے آیا اور آ کر رسول خدا کا دفاع کیا وہ کوئی اور نہیں، علی بن ابی طالب کی ذات تھی۔ بھائی میرا امتحان تھا، لیکن آپ اس جگہ پر جائیں مولا کائنات کو دیکھیں، اتنا بڑا لشکر چاروں طرف سے ہے، پوری فوج چلی گئی ہے۔ سے پہلی جو نافرمانی کی رسول خدا کی اسی جگہ پہ کی، اور پوزیشن بتائیں گے رسول خدا نے تم وہاں رہنا تم وہاں رہنا، لیکن ہمارے غنیمت کے لیے سب ادھر گئے، اور جب وہ بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹی، ان کی پلاننگ تھی، تو یہ پھر وہاں سمجھ نہیں سکے۔ بڑے بڑے سید صحابی جناب حمزہ سید الشہداء یہیں پر شہید ہوئے، اس سے بڑھ کر دندان مبارک رسول خدا میں یہیں پر شہید ہوا، لیکن آپ نے کس نے دفاع کیا؟ مولا نے اس جگہ پر میں تھا، یہ میرا امتحان۔ آئے برات، اس کے بعد خندق، جب خندق کی بات آئی کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آگے جانے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز پھیلان کر آ گیا، وہ داخل ہو گیا وہاں پر، لیکن کوئی آگے جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ آ کر بد کلامی کر رہا ہے، اور مولا بار بار رسول خدا پوچھ رہے کوئی ہے جو آ کر اس کی زبان کو بند کرے، کوئی ہے جو آ کر اس کی زبان کو بند کرے۔ جتنی بار میرا رسول کہتا ہے اتنی بار علی بن طالب کھڑے ہوتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا مجھے اجازت دیجیے، لیکن رسول دیکھنا چاہ رہے ہیں کون کون ہے، کل ایسا نہ کہیں کہ ہم تو چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے علی کو پہلے بھیج دیا۔ دیکھ رہے ہیں امتحان تھا، یہ سب کا امتحان تھا، اس میں اگر کسی نے اس امتحان کو پورا کیا نام اس کا نام اور ذات کا نام ہے علی بن طالب۔ امتحان ہے، آسان نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا، یعنی کہ جو خندق کو عبور کر کے آ جائے، کہتے جب یہ صبح ہوا کرتی تھی بہت سارے لوگوں کی کچھ بھی ہوتی تھی، لوگوں کو بہت لڑائی جھگڑے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں آج لڑائی جھگڑا ہوا نہیں، پیٹ بھرا نہیں، مزہ ہی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ صبح طریقہ کار کا یہی تھا، جنگجو تھا، پورا پورا بکرا کھا جایا کرتا تھا، بڑا پہلوان تھا۔ اس میں جبھی تعلیم ملتا ہے کہ جب یہاں پر آئے ہیں اور جب داخل ہوئے، رسول خدا نے جب کہا کہ جاؤ علی اب آپ جائیے، اور یہ کہہ کر جیسے بلدمان جا رہے ہیں کفر کے مقابلے میں آپ گئے، اور آپ نے وہاں جا کر پہلی ضربت کے اندر جب اس کو وہاں سے جہنم کرنا چاہا، اور وہ جب زمین پر آ گیا اس کے اوپر آخری وار کرنا چاہا، تو اس نے آب جہل کو آپ کی طرف پھینک دیا، علی ادھر گئے۔ ہمارے لیے درس یہ پیغام ہے کہ جو اپنے گھر میں اپنے بیوی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پڑوسی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، سب نہیں کر پاتے اپنا غصہ۔ قرآن میں متقین کی علامات میں سے کیا ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ یا الٹا حساب ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، میں وہ مجھ سے یہ بات کری، میں نے اس کو اتنی سنائی، یا آپ نے کہہ دیا سنا لی، آپ کی یہ بہادری کی ہے، بہادری یہ تھی کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ علامات سے اتر گئے، اصحاب جو خوش ہو گئے تھے، تکبیر بلند کر دیا تھا، وہ خاموش ہو گئی، ہوا کیا ہے کیوں اتر گئے؟ پریشان ہو گئے، دوبارہ سے گرائی، دوبارہ سے اتنا مشکل کام ان کو لگ رہا تھا ویسے، اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر آپ نے گرایا، وہاں سے جہنم کیا، سب آئے دوڑتے ہوئے آئے، تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے کہ مولا یہ آپ نے تو گرا دیا تھا اس کے اوپر، پھر آپ نے جو ہے دوبارہ سے آخری بار تو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں یہاں آ رہا تھا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے یہودیوں کی آپس میں بات کر رہے تھے کہ آج علی کو پتہ چلے گا کس سے جنگ ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے قلوب کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ یعنی علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو یہودیوں کے بچوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ آئیے میرا امتحان خیبر، یہ کام تو 39 دن سے نہیں ہو رہا تھا، 39 دن سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا،
40वें दिन आपकी आंखों में दर्द, आपने हाथ किया, रसूल खुदा ने आपको बुलाया और उसके बाद आपको भेज दिया। और आपके सामने एक इस तरह से फिर आपने उसको जाके पता किया, ये खैबर पता करके कि जो फलाइल है हकीकत अब अपने दिल पर हाथ रख के बताए, फलाइल पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फलाइल पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम उन फजाइल के आदी हो गए कि जिसके अंदर इमाम अली जलवा कर नहीं होते, खतीब जलवा कर होता है। ये जो खैबर है ये तो पलक झपकते में मेरे मौला ने पता कर ली, लेकिन आप आज जाकर देख यूट्यूब पे देख लें कितनी खैबर आपको मिल जाएंगी। 20 मिनट तक खैबर मेरे मौला ने सिर्फ पलक झपकते में खैबर को पता किया। तो ये जो खैबर की क्या है, ये वो खैबर है कि जो वो तैयार करते हैं, इसमें जाकिर जो है वो जलवा कर होता है। जिस दिन हमारे इस मेंबर पे से हमारा शोर कम हो गया और हमने उन हकाइक को बयान करना शुरू कर दिया जो अली इब्न तालिब चाहते हैं। यदि मैं ये कहूं कि लोग कहते हैं मौलाना अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं जाएंगे, आगे कहां जाना है? अगर वक्त हुसैन ने अगर अपना सफीर हमें तसव्वुर कर लिया तो कामयाबी मिल गई। यही तो कामयाबी है जो वक्त हुसैन कहे कि आपने जो है वो भारत का काम कर दिया, आपने पहुंचा दिया, हम आदमी वहां के लिए। जी अक्सर ये जुमले आपने सुने होंगे, अक्सर आपने ये जुमले सुने होंगे कि ये वो फर्श है जो बीच में कम्मार बना। अगर मैं हर मजलिस में आऊं, ये वो फर्श है जो बीच में कम्मार बनाता है, ये वो फर्श है जो बीच में कम्मार बनाता है, तो क्या बीच में कम्मार बन जाएंगे? बीच में कम्मार अबूजर बन, ये वो फर्श है जो अबूजर बनाता है, ये वो फर्श है जो मिर्दाद बनाता है। नहीं बनेंगे वो, जब तक नहीं बनेंगे जब तक तालीमात अली इब्न तालिब को बयान नहीं किया जाएगा। अहले बैत की तालीमात बयान करेंगे, यानी आगे का कोर्स है। एक कोर्स क्या है कि अहले बैत के करीब कर दिया, यानी एडमिशन, इसको आपने एडमिशन है, ये क्या है? एडमिशन हो गया, स्कूल में हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, कॉलेज में हो गया, आपका एडमिशन हो गया। अब जब एडमिशन हो गया अब क्या है? अब निसाब शुरू होगा। अब सही पे सज्जादिया को पढ़िए, नहजुल बलागा को पढ़िए, कुरान को पढ़िए। जब आप ये पढ़ेंगे तो क्या होगा? अब भी सब भी बनेगा, सलमान भी बनेगा, अबूबकर भी बनेगा, मिर्दाद भी बनेगा। दुरूद पढ़े दिल का तो बदल दी दो। मैंने आपकी रहमत को तमाम किया। बस पहली चीज क्या है? इमामत के चेहरे को मस्क कर दिया। दूसरी चीज क्या है? दीन के चेहरे को मस्क कर दिया। दीन लेना था अहले बैत से, उन्होंने कहा यहाँ आओ, इधर मिलेगा दीन, पसंदीदा दीन, तो वहां से ले लो। इसमें क्या है? जो तुम्हारी मर्जी। इस दीन का नाम भी है, पता है? इस दीन का नाम दिल चाहता है। दिल चाहता है, दीन का नाम है दिल चाहता है। जो दिल चाहता है वो करना है। बुध के दिन जुम्मा पढ़ने का दिल चाहता है, जाओ पढ़ो जुम्मा, इतना अच्छा दीन है, सबको अच्छा लगेगा। ये तो इसमें शरीयत नहीं है, अहले बैत की तालीमात नहीं है, जो दिल चाहे वही दीन है। इस दीन की शक्ल को इस तरह से मस्क कर दिया। ये दूसरा काम है। तीसरा काम जो तकद्दुस था, यही तो हमारे खुदा के अंदर लोग आए इमाम हुसैन को वहां पर चाहते थे। वहीं पर 600 अफराद आए थे जिनके हाथ में तलवारें थी, वो चाहते थे उसी जगह पर हालत एहराम में, वो चाहते थे उसी जगह पर तकद्दुस पाओ वाली खाने का वक्त इमाम ने छोड़ दिया, उस जगह से निकल आए बाहर। हकीकत ये इमाम काबे से नहीं निकले, ये दीन काबे से निकला। ये रूल है, हुई नहीं थी बात। अभी ये जो आपके पास ये जो माइक है, इसकी रूह क्या है तो बताएगा? ये रखा हुआ है, कुछ स्टैंड है, सारी चीजें तैयार हैं। इसकी रूह क्या है? इसकी रूह है कि जिसकी वजह से आप तक ये आवाज पहुंच रही है। लाइट अगर वहां पे बंद हो जाए ना, फिर कुछ ही सारी चीजें रह जाएंगी यहाँ। इमाम अली की जात, अहले बैत की जात, आइमा की जात, ये रूह दीन है। यानी कि मैं नमाज़ें पढ़ता रहूं लेकिन इमाम अली की मैं पैरवी ना करूं, मैं उनको अपना इमाम ना मानूं। पैरवी तो क्या है? इमाम मानना। और इमाम उसको मानते हैं जिसके पीछे चला जाए।
جس کے پیچھے نہیں چلا جاتا وہ امام نہیں ہوتا. میں آپ کا مولا، میں آپ کا جو ہے ماموں ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا پیروکار ہوں. چل کسی اور کے پیچھے رہے. 10 دن 2.25 مہینے ہم نے کہا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں. لیکن جیسے ہی 9 ربیع الاول آئی پتہ چلا کام تو کچھ اور کرو، جا تو کچھ اور رہے، سوچ تو کچھ اور رہے، عمل تو کچھ اور کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے پیروکار نہیں ہیں. تو عزیزوں روح جب نکال دی تقدس ختم ہو جاتا ہے. آخری پھر اپنی رحمتوں کو تمام کیا. یہ وہ کام ہے جو دشمن نے کیے ہیں، اور امام نے اسی لیے یہ خط بھیجا کہ میں اپنے بہترین پر اعتماد بندے کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا بھائی کو بھیج رہا ہوں. لیکن یہ کام تم لوگ اگر اس کے لیے آمادہ ہو تو میں آ رہا ہوں. اور چوتھا کیا کام ہے؟ چوتھا کام ہے میں آ رہا ہوں عدل کے نفاذ کے، عدل قائم ہوگا. میں کہتا میں نے کہ جب آپ کو شہید کیا تو لکھنے والوں نے کیا لکھا، رائٹر نے کیا لکھا ہے، علی شہید نہ ہوتے اگر ایک خاص پالیسی کو اپناتے. لیکن آپ کی یہ شہادت اس لیے ہوئی کیونکہ آپ جو عدل کیا کرتے ہیں، یعنی کہ امام علی کی شہادت شدت عدل کی وجہ سے ہوئی ہے. بچوں کے لیے دو واقعے جلدی جلدی سناؤں گا تاکہ ان بچوں تک کیسے پہنچے. بڑے تو جانتے ہیں ساری چیزوں کو، بس صرف ہم سب نے مل کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. عمل مشکل ہے، عمل مشکل ہے، ہم سب نے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس جگہ پر بیٹھ گیا تو بہت زیادہ عامل ہو گیا عمل کرنے والوں کے. نہیں عزیزوں، یہاں مجھے کہہ کر خدا دعوت دلوا رہا ہے کہ تم نے عمل کرنا ہے. آپ کو سن کر خدا نے قریب دعوت دلوا رہا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے. سب نے عمل کرنا ہے. یہ تو طریقہ کار ہے، ایک ایسا پن بچھا دیا کہ جس کے اندر طریقہ کار کے ذریعے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. دونوں آئے، کون؟ طلحہ و زبیر، جانے اور فخر کرے اپنے مولا کے اوپر کہ آپ کا کیسا مولا ہے. وہ آئے، رات کی تاریکی تھی، اس رات کی تاریکی بہت مشہور ہے. رات کی تاریکی میں آئے اور آ کر نہ جانے کیوں آئے تھے، کھانے کیوں آئے تھے، کچھ کہتے تو پتہ چلتا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ آئے تھے کوئی کہیں کی کوئی ودارت لینے کے لیے، کہیں کا کوئی عہدہ لینے کے لیے. بہر آئے اور آ کر بیٹھ کے کافی دیر بیٹھے رہے. مولا ایک چراغ روشن کر کے کام میں مصروف تھے، مشغول تھے. جب دیکھا تو کام تو ختم ہی نہیں ہو رہا تو اٹھ کے آئے، قریب آئے، کہا مولا ہم آئے آپ سے ملنے کے لیے، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو فوراً پوچھا کہ حکومتی لیول کی بات کرنا چاہتے ہو یا ذاتی کوئی بات کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا اگر حکومتی کہیں گے تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، ذاتی کہتے ہیں تاکہ اس کا اثر پڑے. کہا مولا کچھ ذاتی بات ہے آپ سے کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا اچھا، رات کی تاریکی ہے، چراغ جل رہا ہے، آپ نے اس چراغ کو بجھا دیا اور دوسرے چراغ کو جلا دیا. یہ چراغ بجھا، کچھ سیکنڈ کے بعد دوسرا چراغ جل گیا، روشنی دوبارہ ہو گئی. اب جو سوال تھا وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، اب نیا سوال ایجاد ہو گیا، مولا اس کو بجھایا کیوں اور پھر اس کو جلایا کیوں؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم آئے تھے ذاتی کام سے، اس میں جو تیل تھا وہ تھا حکومتی خزانے میں سے. اب جب تم نے کہا کہ ذاتی کام ہے تو میں نے اس کو گل کر دیا، اس کو جلا دیا. اس کو جلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی ذاتی بات کر سکو. اب نہ جانے وہ کیا کام لے کر آئے تھے، لیکن روایت کوئی واقعہ ہمیں اس کو آگے نہیں پتا تھا. کہتے ہیں مولا سلام ہمیں اجازت دیجیے، جس کام سے آئے تھے اس کا جواب ہمیں مل گیا. عدل ہے جی. اس مولا کے چاہنے والے اگر ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں کوئی رتبہ مل جائے، ہمیں کوئی مقام مل جائے، ہم امام علی کے برعکس کام کریں اور اس کے بعد بولے ہم علی والے ہیں، ممکن نہیں. علی کا عادت شدت عادت. ایک کچھ گروہ آئے، کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ مولا ان کی ظاہری حکومت میں آخری بات کرتا، آپ کی رحمت کو تمام کیا. کہا مولا یہ تو آپ کے پاس ابھی تو یہ تصدیق کرتے جو لے کر آئے یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کو بتا دیں. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ آنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا شیعہ ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، فلاں فلاں اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو سپاہی اس کو پکڑ کے لے کر آ گئے اور سنا کہ آپ نے حد بھی جاری کر دی ہے. لیکن اگر یہ خبر دور دور تک پہنچ گئی کہ علی کے شیعہ نے فلاں گناہ کیا، بڑی بدنامی ہو جائے گی. مولا نے کہا اچھا ہوا تم نے بتا دیا، اچھا ہوا یہ تم نے بتا دیا. یہ لوگ بڑے مطمئن ہو گئے، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. اب یہ وہاں سے نکلیں گے تھوڑی دور بیٹھے کہ ان کو اپنے اس دوست کے اپنے قبیلے والے کی چیخنے کی آوازیں شروع ہوئی جیسے پر حد جاری ہو گئی. تعجب میں چلے گئے.
ہم تو بھی بتا کے آئے تھے شاید مولا کا پیغام ابھی اس حد جاری کرنے والے تک پہنچا نہیں ہے. دوڑتے ہوئے گئے حجرے میں, وہاں سے چھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے, تعجب میں چلے گئے. کیا دیکھا؟ وہاں پر حد جاری کرنے والا کوئی اور نہیں, امیر المومنین ہے. اب مولا ابھی تو آپ کو نے بتایا تھا کہ کوئی اور نہیں آپ کا چاہنے والا ہے. آپ نے فرمایا اسی لیے علی خود حد جاری کر رہا ہے تاکہ تا قیامت کو یہ نہ کہے کہ علی اپنے مومنوں کو, اپنے عزاداروں کو, اپنے عاشقوں کو گناہگار دیکھنا چاہتا ہے. علی خود حد جاری کر رہا ہے. اس امامت, اس تقدس اور اس عدل کو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی ہے. یہی امامت کا طریقہ ہے. ہر امام نے اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری, ہر امام نے. لیکن امامت کے ساتھ کیا ہوا؟ امت نے کیا کیا؟ امت پیچھے رہ گئی, تنہا رہ گئی. اتنے تنہا رہ گئے کہ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ 2 محرم سے لے کر اور 7 محرم تک فوج اشکیہ میں اضافہ ہوتا چلا رہا ہے. تدریجاً دشمن کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب زینب اور آپ اپنے بھائی سے کہتی ہے, بھائی حسین کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تو آپ کے ساتھ آ کر کوئی ہو سکے؟ روز روز میں دیکھ رہی ہوں فوج اشکیہ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. جانتے جناب امام حسین نے کیا فرمایا؟ بہن میں نے ایک خط حبیب کو لکھ دیا ہے, اور بڑا وفادار ہے میرا دوست حبیب, جیسے ہی پڑھے گا تو فوراً آئے گا. یہ توفیق چاہیے. وقت کا حسین ایک تو اجل ہم کہہ رہے ہیں, جب مولا کا انشاءاللہ ضرور ہوگا تو مولا پھر بنائیں گے. تو سب توفیق چاہیے. جس نے اپنے دلوں پہ کام کیا ہوگا, اپنے اذہان پہ کام کیا ہوگا, ان کو یہ توفیق ملے گی. جن کے اعمال ایسے ہوں گے ان کو وہ توفیق ملے گی. بس حبیب کے لیے قاصد بھیج دیا گیا. دستک دی کہتے اس وقت حبیب اپنی فوجا کے ساتھ سزا تناول کر رہے تھے. دستک ہوئی, پوچھا کون ہے؟ سفیر حسین. سفیر حسین کا نام سننا تھا, لقمہ فقیر. دروازے کو کھولا, خط لیا. خط کو پہلے پہچانا کہ حسین کا ہے کہ نہیں. جب دیکھا تحریر حسین ہے تو چومنا شروع کر دیا. کبھی اپنی آنکھوں پر لگاتے, کبھی اپنے چہرے پر لگاتے. اب اس کو پڑھنا شروع کیا. کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ اس پر لکھا تھا, اے مرد فقیر. یہ فقیر جو استراحت ہوتا ہے, سمجھدار, دانا, اہل بیت, بیت حرم کے ساتھ ہوں. ہم پر مشکل وقت ہے, دیکھو ہم پر اپنی جان دینے سے درے بنا کرنا بس یہ لکھا تھا. بس یہ پڑھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. زوجہ آئی اور آ کر پوچھا, اے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے بلایا ہے. کہا تم نے کیا سوچا؟ کہا میں کیا سوچوں, تمہارے بارے میں سوچوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. کہا مجھے حیف ہے اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بہادر اور اس حسین کے قریب قریب کون ہے تو میں تیرا نام لیتی. تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا, یہی تو سننا چاہتا تھا. اپنے غلام سے کہا, اے غلام قراشف دور ہے, اس گھوڑے کو لے جا, اس کو آمادہ کر, میں آتا ہوں. اور کہتے ہیں کوفے کے قراشف دور میں وہ کو اس طرح سے لے کر گئے کہ پہلے بازاروں سے لے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ خریداری کے لیے بیرون مظاہر نکلے. لیکن راستے میں کیا دیکھا؟ مسلم اوسجا ایک دکان پر کھڑے ہیں. اور دوست نے دوست کو دیکھا, قریب گئے. کہا اے مسلم اوسجا یہاں پر کیوں؟ کہا میں خضاب لینے آیا تھا. کہا اے مسلم اوسجا اب یہ خضاب جو تم نے خضاب کرنا ہے نا وہ وقت آ گیا, اب یہ خضاب خون سے کرنا ہے. ایسا کیا ہو گیا؟ خط دکھایا. مسلم اوسجا نے خود خط کو چوما, اپنے چہرے سے لگایا. کہتے ہیں اب یہ آمادہ ہوئے باہر آنے کے لیے. جیسے ہی کوفے سے باہر آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. وہ کیا منظر تھا کہ بار بار ذوالجنہ وہ جو گھوڑا ہے وہ بھی آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے, اور جب وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا اس کا غلام روک رہا ہے حبیب کا
تو حبیب کا غلام کیا کہتا ہے کہ اے گھوڑے تو فکر نہ کرے سواری، اگر تیرا مالک نہ آیا، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر حسین ابن علی کی مدد کو جاؤں گا۔ مجھے سننا تھا، حبیب سے رہا نہ گیا۔ 2 جنم اتنے حبیب کی جو آنسو نکلے ہیں، جو گریہ کیا ہے حبیب نے، ایک یہی مقام ہے۔ فوراً آسمان کا رخ کیا اور کہا بار الہ، اہل بیت پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کے غلام بھی اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہے۔ کہتے ہیں سوار ہو غلام کے اسے نوسہ جب اب یہ کربلا کی زمین پر وارد ہویا، وہاں کا حال سن لیجئے کہ وہاں جو انتظار ہو رہا تھا کیا دیکھا؟ ایک گرد کا باب، ایک گرد و غبار ہے جو کہ اس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ ہواؤں کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف غبار ہی غبار ہے۔ پریشان ہو گئی کیا فوج نے کہ حملہ کر دیا؟ لیکن امام حسین بہت مطمئن ہے، جانتے ہیں کہ کوفے سے آنے والی تو سواری کسی اور کی نہیں ہے، یہ میرے دوست حبیب کی سواری ہے۔ بس عزیزوں جیسے ہی وہاں سے کچھ راستہ چھٹا، وہ گرد کب ہوئی تو کیا دیکھا؟ حبیب آ رہے ہیں۔ بس سب نے آواز دینا شروع کی، تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب زینب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، ارے پریشان ہو گئی، کیا باج اشکیا نے حملہ کر دیا؟ ذرا جا کر دیکھیے فضا۔ جناب فضا گئی، خوشی خوشی واپس آئی، کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ارے حبیب آ گئے ہیں۔ بس حبیب کا سننا تھا، کہا فضا ہم جائیے اور میرا سلام کہہ دیجئے۔ بس عزیزوں یہ فضا باہر آئی اور آنے کے بعد حبیب ابن مظاہر کو جناب زینب کا سلام کہا، جناب زینب کا سلام کہنا تھا۔ حبیب نے خود کو خاک کربلا پر گرا دیا، خاک کربلا کو اپنے سر پر ڈالتے ہیں، ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مارتے ہیں اور یہ فرماتے جاتے ہیں ارے یہ غلام کجا، یہ سیدانیہ کجا۔ بس عزیزوں حبیب کی بڑی خدمات ہے، حبیب کی بڑی خدمات ہے۔ کہتے ہیں کہ حبیب اور حضرت عباس ان دونوں کے لیے 2 مختلف گروہ دے دیے گئے۔ اصحاب کی جو رکھوالی تھی، جو خیال رکھنا تھا وہ حبیب نے رکھنا، اور جتنے ہاشمی جوان ہیں ان کا خیال حضرت عباس نے رکھنا تھا۔ اسی لیے سب اصحاب پہلے گئے، مسلم بن اوسجہ پہلے گئے حبیب سے۔ کہتے ہیں حبیب سے پہلے مسلم بن اوسجہ کا اشارت تھی، آخری میں تو ہر امام کے پاس، ہر جو ہے شہداء کے پاس امام خود آئے ہیں۔ جب یہاں پر آئے اور آ کر مسلم بن اوسجہ سے ملاقات کی میرے مولا نے، تو پیچھے پیچھے حبیب بھی آئے۔ جب پیچھے پیچھے حبیب آئے تو مسلم بن اوسجہ جناب حبیب کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، آئی کانٹیکٹ ہوا، ایک دوسرے کو دیکھا۔ حبیب کہتے ہیں جانتے ہیں وہاں پر مسلم کی آنکھیں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی جان کو وار کر دیا، اے حبیب جب تمہاری بات آئے تو دیکھو پیچھے نہ ہٹنا۔ اور حبیب نے خوب جنگ کری اور حبیب کی شہادت واقع ہو گئی۔ عزیزوں کربلا کا واقعہ ہو گیا، ہر ایک شہید نے جا کر شہادت دے دی۔ جناب علی اصغر نے جہاں ہر شہید نے جا کر گواہی دی، امام نے اپنے اللہ کی گواہی دی، وہی 6 مہینے کا بچہ علی اصغر جس نے وہاں جا کر حسین مظلوم کی گواہی دی کہ حسین مظلوم ہے۔ سب شہادتیں ہو گئی، 12 محرم آ گئی، اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں وارد ہوا، جب کوفے میں داخل ہوا تو اس قافلے کو روک دیا گیا۔ بس آخری روایت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بس وہاں پر روک دیا گیا، کافی آگے بڑھنے کی، آمادہ ہونے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرنا، کوئی آگے نہ جائے، اب کیوں نہ جائے، گلیاں سجائی جا رہی ہے، دربار سجائے جا رہے ہیں، کسی کو آگے بڑھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے، سب کو وہیں پر روک دیا گیا۔ سید سجاد وہیں پر ہے، جناب زینب وہیں پر ہے، ام کلثوم وہیں پر ہے، اسی جگہ پر سید سجاد اپنی گردن کو جھکائے تو زنجیر میں بیڑیوں میں موجود ہے کہ ایک جوان آیا کہ جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، ابھی بہت جوان ہے، کہتے 14-15 سال کا ہے، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا اور جا کر سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ آنے والا جانتے